السلام علیکم جی. جس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے اس کے جو ملازمین ہیں وہ پورے پاکستان میں 2 گھنٹے کی ہڑتال کریں گے کیونکہ وہ پی آئی اے کی نجکاری کے سخت خلاف ہے. پچھلی دفعہ جب یہ پی آئی اے کو بچانے کے لیے جو ایک کام شروع کیا گیا تھا اس وقت نامعلوم افراد نے پی آئی اے کے مظاہرے کے اندر گولی چلوا دی تھی جس سے ایک خاتون یا ایک صاحب میرا خیال فوت ہو گئے تھے، جس کے بعد یہ پرائیویٹائزیشن روک دی گئی تھی، اس کو شیلو کر دیا گیا تھا. اب جاتے جاتے خواجہ سعد رفیق صاحب اس کے اوپر رپورٹ بنا کے چلے گئے ہیں اور پی آئی اے کو فوری طور پہ نجکاری کی لسٹ کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. لیکن اس کے اوپر پھر سوالات کھڑے ہو گئے کہ اب تک پاکستان میں ہونے والی نجکاریوں کے پہلے جو ہے نا وہ اس کو ڈسکس کر لیا جائے. میرے سے ذاتی طور پہ آپ پوچھیں تو پی آئی اے جو ہے وہ لاس میں نہیں ہے، آپریشنل پروفٹ کما رہی. پی آئی اے کی تباہی کا آغاز کب ہوا؟ پی آئی اے کی تباہی کا آغاز تب ہوا جب کیوی شو پالش بنانے والے کو پی آئی اے کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا. اب بوٹ پالش کرتا تھا وہ فوجیوں کو، بوٹ کی آپ کو پتہ ہے نا، بوٹ پالش کر کے پہننے کی بڑی عادت ہوتی ہے اور پالش کروا کے وہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو مشرف صاحب کا دور آیا تو اس کو اٹھا کے کیوی بوٹ پالش کا جو مارکیٹنگ مینیجر تھا اس کو بتا کے پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا گیا. بابا بولدا بڑا سی، بہت انہوں بولن دیا سی، پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اس کو لگا دیا گیا. تو ان کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ شوکت عزیز صاحب جو تھے وہ یہ پی آئی اے اپنے کسی دوست کو دینا چاہتے تھے، تو دوست کو دینے کے لیے وہ دوست کو ہی یہاں پہ لے کے آئے. اب پی آئی اے اس وقت پروفٹ میں تھی، اس کے پاس ریزرو بھی موجود تھے. اس شخص نے آ کے، اگر آپ کو یاد ہو تو آتے ہی پی آئی اے کے کرایوں کے اندر بڑا خوفناک حد تک کمی کر دی، جس کے بعد نجی ایئر لائنیں اڑ گئیں. نجی ایئر لائنیں فارغ ہو گئیں کیونکہ وہ کمرشل لیول پہ آپریٹ کر رہی تھیں. اس نے جناب پی آئی اے کے ریزرو میں سے پیسے نکالے، قرض لیے اور پی آئی اے کا جو آپریشن تھا اس کو سبسڈائز کر دیا. ٹھیک ہے کہ جی ہم پیسنجر کو واپس لا رہے ہیں اس نام کے اوپر کہ ہم پی آئی اے کے ناراض پیسنجر کو واپس لے کے آئیں گے. اس نے کرایوں کے اندر ڈراسٹیکلی کمی کر دی، تقریباً 50% کرائے کر دیے، جس سے زیادہ لاگت پی آئی اے کی اس پیسنجر پہ آ جاتی تھی، پی آئی اے اس سے کم لاگت لے رہا تھا. نتیجے کے طور پہ پی آئی اے کو 100، 150، 200، 250 ارب روپے تک کا قرض لینا پڑ گیا، میرا 150 ارب روپے کا لیے. اس کے بعد اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں زرداری صاحب. اب زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کے 5 سال ایوان صدر کے اندر اپنی گردن بچاتے ہوئے گزرے اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے اپنے چیئرمین زرداری کو بچاتے ہوئے گزرے. تو دونوں نے کوئی ایسا قدم نہیں لیا. تو وہ جو پیس سیٹ کر کے گیا تھا شوکت عزیز اور اس کا لے پالک ہینڈ پکڈ بچہ، اس پیس کے اوپر پی آئی اے لڑکڑیاں کھاتا چلا گیا. اب آپ کو پتہ ہے، آپ اگر سنو بال افیکٹ سمجھتے ہوں تو آخر میں وہ سنو بال جو ہوتا ہے وہ گاؤں کے گاؤں اور شہروں کے شہر اور درختوں کے درخت اڑا دیا کرتا ہے، جنگلوں کے جنگل اڑا دیا کرتا ہے. تو یہ آپ پی آئی اے کا جو وہ لون جو کہ شوکت عزیز نے اس نیت سے کیا کہ جب پی آئی اے لاس میں چلی جائے گی تو میں 1 روپے کے بدلے اپنے اس دوست کو پی آئی اے دے کے جاؤں گا. تو شوکت عزیز تو چلا گیا لیکن پی آئی اے کو جو وہ اس ماڈل پہ ڈال گیا، اب اس ماڈل کے تحت پی آئی اے کا لون، اچھا زرداری صاحب نے آ کے زیادہ رفتار، زیادہ جوش، زیادہ جذبے کے ساتھ جناب شوکت عزیز کی اس پالیسی کو جاری رکھا. تو جب زرداری صاحب گئے تو یہ قرض جو کہ شوکت عزیز کے جانے تک صرف 150 ارب روپے تھا اور پی آئی اے اس کی فنڈنگ یا اس کے قرض کی ادائیگی یا اس کے سود کی ادائیگی اپنی جیب سے کر رہی تھی، وہ 350 ارب روپے ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ نواز شریف صاحب کے دور کے اندر اس کو تھوڑا سا روکا گیا اور روک کے اس کو 450 ارب روپے تک محدود رکھا گیا. لیکن جب عمران احمد خان نیازی صاحب تشریف لائے تو 3 سال 7 ماہ اور 21 دن کے اندر یہ 450 بڑھ کے 750 ارب ہو گئے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ادا شدہ سرمایہ جو ہے کمپنی کا، اس سے یہ کئی گنا زیادہ قرض ہو گئے اور یہ قرض جو ہے اس سے کمپنی کی مالیت جو ہے وہ منفی میں چلی گئی. یعنی کوئی 1 روپے کی بھی اگر آپ سے یہ کمپنی لے لے، اس کی تمام تر قرضوں کے ہمراہ، قرضے نکال کے نہیں، قرضوں کے ہمراہ، تو یہ اس کا ہماری 7 نسلوں پہ احسان ہوگا. اگر وہ لاس کو اون کر لے، نقصان کو اون کون کرتا ہے یار؟
اور جبکہ اب جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ اس قرض کو نکال دیں، کیونکہ اس کا سود دینا ہے اور اس کی واپسی کی قسطیں بھی دینی ہیں، اس کو اگر آپ نکال دیں 1 منٹ کے لیے، پی آئی اے جو ہے وہ ہر سال 5 سے 15 ارب روپے کا پروفٹ کما رہی ہے گزشتہ 10 سال کے دوران۔ اگرچہ یہ پروفٹ بھی کم ہے، میں روپے کی بات کر رہا ہوں، 5 سے 10 ارب روپے کا، کبھی 7 ارب، کبھی منیمم 5 ارب کمایا انہوں نے عمران خان کے دور کے اندر، اور کرونا کے باوجود بھی پی آئی اے پروفٹ میں رہی۔ یہ آپریشنل پروفٹ ہے، لیکن جب آپ پوری بیلنس شیٹ پڑھیں گے تو یہ 750 ارب روپے کا قرضہ دینا ہے، یہ سود سے وڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پی آئی اے والے کہتے ہیں کہ جی ہم تو محنت کرتے ہیں، اور پی آئی اے کو آپریشنل پروفٹ میں رکھا ہوا ہے۔ انجینئرنگ سٹاف کہتا ہے جو کہ دنیا کا اچھے لوگ سارے وہاں سے نکل گئے ہیں، نلائق اور نکھے در چھڑی رہ گئی ہے وہاں پہ، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے بھی جہازوں کو آپریشنل رکھا ہوا ہے۔ یعنی کیر خدا کا ایئر بس 320 جو ہے وہ 4 سال کے بعد اس کی سیٹیں بدلنے والی ہو جائیں یار، 4 سال کے اندر اس کے انجن اوور ہالنگ مارنا شروع کر دے، 4 سال کے بعد وہی جانی چاہیے، 4 سال کے بعد اس کی انجن اوور ہالنگ مارنا شروع کر دے، اس کی جناب کارپیٹنگ جو ہے اندر کی فیوزلاج کے اندر کی جو کارپیٹنگ ہے وہ جواب دے جائے، تو اس کی مینٹیننس کرنے والے سٹاف کو تو باقاعدہ جوتے لگنے چاہیے نا۔ وہ جو ایئرپورٹ مین ایئرپورٹ نہیں ہوتا 830 کے کیا اس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ان کو لٹا کے تشریفوں پر سے کپڑا ہٹا کے اور میرا جوتا لے جا کے ان کی تشریف پہ جوتے لگنے چاہیے کہ وہ کام کیا کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ 4 سال کے اندر آپ کے پورے طیارے کو ری میک کرنے کی ضرورت پڑ گئی یار۔ اب دیکھیں نا 747 2008 میں آیا تھا اور 2 ہم نے گراؤنڈ کر دیے کیونکہ وہ چلنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ انجینئرنگ سٹاف کو پالو پٹھیا تے لمبا مارو، انہوں نے جوتیاں کڈو انہوں نے پیو دی جیب دے وچوں۔ 45 سال طیارے کی عمر ہے، آپ کا قانون کہتا ہے 25 سال تک آپ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2008 سے اب گن لیں کیا ہے 2023 تے 10 تے 5 15 سال دے بعد 45 سال چلنے والا طیارہ 15 سال میں آپ نے کنڈم کر کے ریٹائر کر دیا۔ تو ایسے پی آئی اے کے سٹاف کو جوتے نہیں پڑنے چاہیے سر؟ آپ ہڑتال کیا، آپ کے سر کے اوپر تو جوتے پڑنے چاہیے کہ جس طیارے نے 45 سال کرنا تھا اس کو آپ نے 15 سال کے اندر کنڈیم کر کے کہا جی یہ تو ایئر وردینیس ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس کی مینٹیننس کے اندر دھوکہ ہو گیا نا، آپ نے قوم کے ساتھ اپنے فرائض منصبی سر انجام نہیں دیے۔ اور باقی جو 10 جو ہیں 777 چلا رہے ہیں آپ انٹرنیشنل روٹ کے اوپر، ان کے اندر کوئی لوگ بیٹھ جاتے اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی آپ کا سٹاف نے اس کی پوری صفائی نہیں کی ہوتی۔ وہ پچھلی فلائٹ کے اندر جو بچوں نے بسکٹوں کے ریپر بکھیرے ہوتے ہیں وہ تک وہیں پہ پڑے رہے ہوتے ہیں یار۔ اس کارکردگی کے اوپر آپ کی ہڑتال نہیں بنتی، ہماری آپ کے خلاف ہڑتال بنتی ہے۔ ہم آپ کو جوتے ماریں آ کے، جب فلائٹ پہ چڑھے ترل کر کے جوتا ماریں۔ تجھے کھلا رہی ہیں یہ روسٹاں ہوندیاں نے، ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی، لیکن وہاں پہ جو برسر کھڑے ہوتے ہیں نا ان کو تو تھپڑ مار کے گزرنا چاہیے کہ ماما کیتا کیوں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کا کام تو نہیں ہے، تو بھائی طیارہ ٹیک اوور کرتے وقت وہاں پہ کہو نا گراؤنڈ سٹاف کو کہ میں نے یہ طیارہ نہیں لینا، اس کے اندر صفائی نہیں ہے۔ کیپٹن ڈٹ جائے نا وہاں پہ، کیا خیال ہے فلائٹ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لیٹ ہو جائے گی، مسافر یہ تو حرکت شکایت نہیں نہ کرے گا جو میں آج بیٹھا ہوا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں، حرام خوریاں دے اتنے لگ بنیا ہوا ہے، نچلے سویپر تو لے کے تو اتلے ایم ڈی تک، کیونکہ ایم ڈی صاحب جو تھے وہ کہیں پرانے زمانے میں آئی ایس بھی پاس کر گئے تھے، ایئر فورس میں بھرتی ہو گئے تھے، پھر محکمانہ ترقیاں پاتے پاتے اعلیٰ عہدے پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ تو نتیجے کے طور پہ اب ان کا ڈیوائن رائٹ ہو گیا وہ پی آئی اے کو ہیڈ کریں، اور پی آئی اے کو ہیڈ کر کے اس کا مزید بیڑا گرک کر کے وہ جائیں گے یہاں سے۔ تو خیر یہ جلے دل کے پھپھولے ہیں بھائی، تو ہڑتال کرنے لگے۔ پی آئی اے کی نجکاری اس کے لیے پہلے جو پلان بنا تھا وہ یہی تھا کہ ایک اور کمپنی بنائی جائے، یہ سارے لاسز جو ہیں یہ اٹھا کے، اور پی آئی اے کے ایسٹس جو ہیں یہ اٹھا کے اس میں پارک کر دیے جائیں، اور اس پی آئی اے کو فری کر دیا جائے کسی بھی برڈن سے۔ وہ سرکار پھر اس کا دیکھ لے، کوئی حل تلاش کر لے، وہ لاس سرکار نے خود کھانا ہے 1 ٹائم، یا کنٹینیوسلی ہر سال 150 ارب روپیہ دیتے جانا ہے، یا وہ 700-750 ارب روپے کا لاس خود کھا لینا ہے، 1 سال کے اندر بجٹڈ کر کے اس کو اماؤنٹ کو تو گول مٹول کر کے سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی دفعہ تجویز تھی لیکن ان حرام خوروں نے نہیں ہونے دی تھی، اب بھی یہی ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی کوئی ایئر لائن آئے گی ہمارے علاقے کے اندر، انڈیا کا بڑی لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ ٹاٹا گروپ نے یہ کر لیا، 450 طیاروں کا آرڈر کر دیا، ایگزیکیوٹ کو بولے نہیں دیں بھائی،
ابھی تو ویسے بھی انہوں نے 2 نیشنل ایئر کیریئر رکھے ہوئے تھے, ایک ایئر انڈیا ہے, ایک انڈین ایئر لائن ہے, کوئی اس طرح کا ہے ان کا, 2 ہے ان کے پاس نیشنل کیریئر. تو ایک انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا, ٹاٹا گروپ کو دے دیا, ٹھیک ہے, اور پرائیویٹائز کر دیا. دوسرا وہ سرکار کے کنٹرول میں ہی رکھیں گے. جس طرح وہاں پہ 2 اسٹاک ایکسچینجز ہیں نا, بامبے اسٹاک ایکسچینج, نیشنل اسٹاک ایکسچینج. نیشنل اسٹاک ایکسچینج جس پہ وفاقی حکومت یا ان کی یونین حکومت کنٹرول رکھتی ہے, اور بامبے اسٹاک ایکسچینج جو پرائیویٹائز ہو گیا وہ سرکار کے خلاف کھلی بغاوت ہے, لیکن ان کی سرکار برداشت کرتی ہے, سرمایہ لانا ہے نا, تو بامبے اسٹاک ایکسچینج ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر جو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے کوئی جوائنٹ وینچر کرنا ہے تو سری لنکا اور ایمریٹس کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا, فلاپ ہوا, ریورس ہوا, سری لنکا کی اکانومی اڑا گیا, وہ ماڈل بھی آپ کے سامنے ہے. انڈیا کے ماڈل کی مثال نہ دیجیے گا مجھے کوئی بھی پی آئی اے والا جو ہے, وہ انڈیا کا ماڈل ابھی ایگزیکیوٹ ہونا ہے یار, ابھی تو شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی وہ دلہن جو ہے وہ جائے گی سسرال, وہاں پہ بسے گی, کوئی بچہ جنے گی, کوئی فیملی آگے بڑھائے گی, پھر پتہ چلے گا نا. ابھی شادی والے دن ہی آپ نے دھمال ڈالنی شروع کر دی ہے یار کہ یہ شادی کامیاب ہے. شادی کی کامیابی کا اعلان جو ہے وہ بعد میں ہوگا. تو اس لیے بھائی سیدھا سادہ طریقہ یہی ہے, اس موجودہ پی آئی اے کو کوئی کوڑیوں کے مول بھی نہیں لے گا. یہ بننے دیجئے, دوسری کمپنی بننے دیجئے. آپ حرام خوروں نے پہلے بھی روک دی تھی, یہ کمپنی بنے, اس کی تمام ڈیٹ لائبلٹیز اٹھا کے ادھر ڈال دی جائیں. کمپنی کو, پی آئی اے کو فری کر دیا جائے کسی بھی قسم کے ڈیٹ برڈن سے. جب وہ ڈیٹ برڈن میں فری ہو جائے گی, وہ پھر 15 ارب 20 ارب 5 ارب سال کا کمائے گی, پروفٹ میں جائے گی. تو پھر اس کو جب ہم پیش کریں گے کسی دنیا کے بندے کو, وہ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر بھی اچھا کر لے گا. اگر ہم اس کو کوئی اس کو اس کے آپریشن پرائیویٹائز کر دیتے ہیں ہم کسی بھی طور پہ, تو وہ اس کو بھی کر لے گا. لیکن موجودہ حالت کے اندر جو ماڈل فائنینشیل مینیجر پیش کر رہے ہیں پی آئی اے کے سلوشن کا, مجھے تو وہ مطلب کہ اس ریجن کے ایکسپیریمنٹ کے اندر کامیاب نظر نہیں آتا. تاہم اس کا حل جو ہے وہ سٹرائک نہیں ہے جو پی آئی اے والے کر کے بیٹھ گئے ہیں. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے خود ہی گولی چلا کے ایک بندہ مروا کے اس ناسور کا علاج جو تھا وہ ملتوی کروا لیا تھا. پچھلی دفعہ جب انہوں نے ملتوی کروایا تھا تو اس وقت اس کی لائبلٹیز 350 ارب روپے تھیں, جو اب بڑھ کے 750 ارب ہو چکی ہیں. تو کتنا قوم سے آپ نے خراج لینا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.